حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قریب ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، 7 باتیں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنی؟ 7 باتیں بتائیں رمضان سے پہلے۔ رمضان سر پہ ہے نا، اب یہ منظر تصور میں لاؤ کہ اسی طرح رمضان قریب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور صحابہ سے یہ بات فرمائی کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آگے 7 باتیں، یہ 7 باتیں ہم سنیں، سمجھیں، عمل کریں، آگے پہنچائیں۔ پہلی بات فرمائی کہ دیکھو یہ برکت والا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ یہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے، برکتیں سمیٹو۔ ہاں، تھوڑے پیسے ہیں لیکن ہیں برکت والے، تو اس برکت والے پیسوں سے وہ ہوگا جو لاکھوں کروڑوں سے نہیں ہوتا ہے۔ مکان چھوٹا ہے لیکن برکت ہے، تنخواہ تھوڑی ہے لیکن برکت ہے، تو برکتیں ہوں گی تو زندگی آسان ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی۔ تو یہ کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ برکت والا مہینہ، برکتیں سمیٹو۔ بکری جو ہے 1-2 بچے دیتی ہے، کتیا 8-10، روزانہ کیا ذبح ہوتے ہیں؟ بکرے۔ اور ریوڑ کس کے نظر آتے ہیں؟ بولو بھائی، کبھی آج تک آپ نے کتوں کا ریوڑ دیکھا؟ کیونکہ برکت کس میں؟ بکریوں میں، کتوں میں نہیں۔ اس کی ایک وجہ لکھی ہے کہ بکری جو ہے رات اندھیرا ہوتے ہی سو جاتی ہے۔ بکریوں کا باڑہ دیکھو نا آپ نے، تو اندھیرا ہوا تو بکریاں کیا ہو گئی؟ خاموش، سو گئی۔ اور صبح اذانوں کے وقت بکریاں کیا ہیں؟ اٹھ جاتی ہیں۔ اور کتا ساری رات جاگتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو برکتیں سمیٹنے کے وقت میں کون جاگ رہا ہے؟ بکری۔ اور کون سو گیا؟ تو برکتوں سے کون محروم ہوا؟ کتا۔ اب اگلی بات آپ خود ہی سمجھو، یہ آج کیوں پریشانیاں ہیں کہ برکتوں کے وقت میں لوگ کیا ہیں؟ سو رہے ہیں۔ اللہ نے رات بنائی کس لیے؟ سونے کے لیے، اور دن بنایا، شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا صبح کو، اور شیطانی مزاج ہے رات کو دیر سے سونا صبح کو۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پہلی بات فرمائی کہ یہ کس کا مہینہ ہے؟ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ یہ بات سب کو سمجھائیں، او بھائی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، برکتیں سمیٹو۔ دوسری بات فرمائی، اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی طرف، اللہ کی توجہ ہوتی ہے، اللہ کی توجہ سے کام بنتے ہیں۔ جسے کہتے ہیں نا، یار فلاں افسر کی بڑی توجہ ہے تمہاری طرف، یار بڑی نظر ہے تمہاری طرف، یار بڑی تمہاری بات سنتا ہے وہ، یار بڑا تمہارا فون فوراً اٹھاتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی توجہ حاصل کرو۔ تیسری بات فرمائی، اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ عام رحمتیں تو ہر وقت آ رہی ہیں، لیکن رمضان میں خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لو، سمیٹ لو، جمع کر لو، حاصل کر لو۔ یہ رحمتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے زندگی خوبصورت بن جائے گی، گھر کا ماحول خوبصورت بن جائے گا، پرسکون بن جائے گا، زندگی آسان ہو جائے گی۔ چوتھی بات فرمائی کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ غلطیاں بہت ہیں ہم سب میں، گناہ ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کہیں بولنے میں، کہیں دیکھنے میں، کہیں سننے میں، کہیں کمانے میں، کہیں خرچ کرنے میں، بہت ساری غلطیاں ہیں۔ تو کیا کرو؟ معافی مانگ لو، اللہ سے معافی مانگو۔ شب قدر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا حضور کون سی دعا مانگے؟ تو کیا فرمایا کہ یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ معافیاں مانگو اللہ سے۔
خطاؤں سے کہ اللہ درگزر فرما، معاف فرما۔ کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار کون ہے کہ جو اللہ سے معافی مانگے۔ امت مذنبہ ورب غفور، یہ امت کیا ہے؟ گناہ گار، اور رب کیا ہے؟ معاف کرنے والا۔ معافیاں مانگو اللہ سے۔ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ حاجی بات کیا فرمائی کہ یہ مہینہ کس کا آ رہا ہے؟ دعاؤں کا۔ اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ سحری کا وقت کہ مانگو اللہ سے، افطار کا وقت کہ مانگو اللہ سے، روزہ رکھ کر کہ مانگو اللہ سے۔ جو کام ہزاروں روپے سے، لاکھوں روپے سے نہیں ہوتے، جو کام دوائیوں سے، ڈاکٹروں سے نہیں ہوتے، حکومتوں سے نہیں ہوتے، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کرے گا۔ افطار کا وقت مانگنے کا ہے۔ ہاں، بھوک لگی ہوئی ہے، سارا دن کا روزہ ہے، زبان خشک، گونٹ خشک، پیٹ کمر سے، سارا دن کا تھکا ہوا ہے، کھانا سامنے، افطار کے وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اس کی دعاؤں سے اس کے کام بنائے گا، اس کے مسئلے حل کرے گا، اس کی ضرورتیں پوری کرے گا، اس کی پریشانیاں ختم کرے گا۔ یہ دعاؤں کا مہینہ آ رہا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے، اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہو۔ ہاں، یہ بات سمجھائیں سب کو کہ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہاں، اور اللہ تمہارے کیا ہے؟ تنافس کو دیکھتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ گھر کا نہیں، سونے کا نہیں، یہ پیسہ کمانے کا نہیں، یہ دکان دفتر کاروبار کا نہیں۔ اپنی دنیاوی مصروفیات کو کم کرو، مختصر کرو۔ یہ نہیں کرے چھوڑ دو، کم کرو، مختصر کرو۔ یہ اعمال کا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ۔ قرآن پہ زور لگے، ذکر پہ زور لگے، دعا پہ زور لگے، مسجد میں بیٹھنا ہے، ہاں، نماز سے پہلے، کوشش و اذان سے پہلے۔ نوافل کا مہینہ ہے، روزے رکھنے، تراویح پڑھنی ہے۔ اور آگے فرمایا ساتویں بات، اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارے پر فخر فرماتے ہیں۔ اللہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، رات تراویح پڑھتا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کمرے میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کھانا سامنے نہیں کھاتا ہے، پانی سامنے نہیں پیتا ہے، میرا ڈر ہے، مجھے راضی کر رہا ہے، میری مان کے چل رہا ہے، ابھی وقت نہیں ہوا افطاری کا۔ بھائی جو تجھے دیکھ تو کوئی نہیں رہا تھا کہ نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی ماننی ہے۔ ہاں، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، سارا دن روزہ رکھا ہے، رات تراویح پڑھ رہا ہے، قیام ہو رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں۔ آگے فرمایا پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ اس رمضان میں اللہ کو کیا دکھاؤ؟ یہ گھروں میں مقابلہ ہو، یہ گھروں میں باتیں ہوں، یہ گھروں میں تذکرے ہوں، گھروں میں نماز کی فضا ہو، قرآن کی فضا ہو، ذکر کی فضا ہو، دعا کی فضا ہو، دین سیکھنے سکھانے کی فضا ہو، دعوت کی، دین کی بات سنو، دین کی بات کرو، اس کی فضا بناؤ، اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ آگے بڑی سخت بات فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی سخت بات فرمائی۔ لہجہ آپ کا سخت ہو گیا ہے، الفاظ میں شدت آ گئی آپ کے۔ فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ بد نصیب ہے، بدبخت ہے، انتہائی گھاٹے میں، نقصان میں کون کہ جو رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ رمضان میں بھی اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی قرآن نہیں، رمضان میں بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، رمضان میں بھی ہاتھ میں تسبیح نظر نہ آئی، رمضان میں بھی مسیح میں نظر نہیں آ رہا کہ بد نصیب ہے۔ ہر محلے میں ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی مسیح میں نہیں آتے، ہر محلے میں ایسے لوگ۔ بد نصیب ہے وہ شخص۔ جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار، ان کی بد دعا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے بھی سردار، ان کی آمین ہے۔ فرمایا کہ برباد ہو، ہلاک ہو وہ شخص کہ رمضان جیسا مہینہ پایا ہو
اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ کتنی سخت بات ہے۔ تو بھائی دیکھو رمضان آ رہا ہے، اور بھی کہہ رہے ہیں نا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور تھوڑے دنوں بعد کہیں گے کہ رمضان جا رہا ہے۔ ہر سال آتا ہے رمضان، چلا جاتا ہے، اس سال بھی آ رہا ہے، چلا جائے گا۔ قیمتی کتنا بنایا، فائدہ کتنا اٹھایا، رحمتیں کتنی حاصل کی، برکتیں کتنی سمیٹی، تبدیلی اپنے اندر کیا لایا۔ ہاں رمضان اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں۔ کتنے پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہے، اور کتنے اس رمضان میں ہیں، اگلے رمضان میں، اگلے رمضان میں پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان آ رہا ہے۔ تو بھائی سب نیت کرو اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے انشاءاللہ۔ اس رمضان کو کیا بنانا ہے بھائی؟ یہ گھروں میں جائیں، سب اپنے گھروں میں بیٹھ کے مشورہ کریں، جتنے بیٹھے ہوئے نا سب گھر والوں کو بٹھاؤ، بچوں کو بٹھاؤ، ہاں پوتوں کو بٹھاؤ، سب کو بٹھاؤ، پوچھو ان سے، ہاں بھئی یہ رمضان آ رہا ہے، اس کو قیمتی کیسے بنانا ہے بھائی، اس رمضان میں کیسے وقت گزارنا ہے۔ بولو بھائی کتنے قرآن پڑھو گے بھائی، اپنا اپنا طے کرو بھائی، کتنا وقت مسجد میں دیں گے یہ بچے، مستورات گھر میں ایک جگہ طے کریں نماز کی، اذان ہو اس نماز کی جگہ پر ہو، ایک جگہ بنا لیں، وہاں کتابیں رکھی ہوں، وہاں قرآن پاک ہو، وہاں تسبیح ہو، وہاں بیٹھ کے عمل کی فضا بنے، بچے بھی بچیاں بھی، کہ اس رمضان میں کتنی تسبیحات کرنی ہے، کلمے کی تسبیح کتنی، درود شریف کی تسبیح کتنی، استغفار کی تسبیح کتنی کرنی ہے، دعائیں کتنی یاد کرنی ہے، گھر میں تعلیم ہو سب کے گھروں میں، نظام الاوقات بنائیں۔ اگر رمضان کو قیمتی بنانا ہے، ایک بہت اہم اصول ہے، بہت آسان، کہ اپنا نظام الاوقات بنا لو، یہ اٹھنے کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت ہے، یہ نماز کا، یہ قرآن کا وقت، یہ ذکر کا، یہ گھر کا وقت، یہ مسجد کا، یہ دکان کاروبار کا، مستورات ہیں یہ بھی طے کریں، سحری کا وقت، افطاری کا وقت، سحری افطاری کو سادگی پر لائیں، زیادہ کھانا کمال نہیں ہے، کم کھانا کمال ہے، ایک وقت میں کئی چیزیں کھانا کمال نہیں ہے، ایک چیز کھانا کمال ہے۔ بیماریاں زیادہ کم کھانے سے نہیں، زیادہ کھانے سے آتی ہیں، ایک وقت میں کئی چیزیں کھانے سے بیماریاں زیادہ بڑھتی ہیں۔ افطاری کو سادگی پر لائیں، کھجور سے افطاری کر لیں، کھانا کھا لو بس۔ یہ 10 چیزیں جو جمع کرتے ہیں، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان، معدے کا بھی نقصان، پیٹ کا بھی نقصان، اعمال میں بھی کمی کوتاہی۔ جب اتنا پیٹ بھر کے کھا لیا تو تراویح کیسے پڑے گا؟ تکبیر اولیٰ تو ملتی کوئی نہیں مغرب میں۔ تو سب نیت کریں بھئی اپنا نظام الاوقات بنائیں گے انشاءاللہ۔ آواز میں کرنٹ کوئی نہیں ہے، یہ سب کیا بنائیں گے؟ اپنے گھر میں جا کے کیا مشورہ کرنا ہے، آج کرو، کل کرو، سب کو جمع کرو کہ ابھی یہ رمضان آ رہا ہے، اس کو قیمتی کیسے بنانا ہے۔ ان کو یہ حدیث سناؤ کہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ اپنی رحمتیں خاصہ نازل فرماتے ہیں، بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنا، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، اور میں بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے، بد نصیب ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے روزے نہیں رکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس نے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے حکم دیا ہے روزے کا، بھوک پیاس بھی اللہ نے لگائی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے میری مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو اللہ کی ماننی ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے بھائی، آج ہے کل نہیں۔ کتنے سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے، کتنے درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کفن سل جاتے۔